حضرت علی نے اشتر کو طلب کیا اور اس سے بیان کیا کہ میرے پاس زیاد اور شریح نے یہ پیغام بھیجا ہے کہ ہمارے مقابلے کے لیے ابو اور السلمی شامیوں کا دستہ لے کر آئے ہیں۔ تو فوراً جا اور اپنے ساتھیوں کو بچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہراول کا تو امیر ہوگا، لیکن جب تیرا دشمن سے آمنا سامنا ہو تو اپنی جانب سے جنگ نہ چھیڑنا۔ انہیں پہلے اطاعت کی دعوت دینا اور ان کے طرز عمل کو دیکھ کر جنگ شروع نہ کرنا، بلکہ بار بار انہیں اطاعت کی دعوت دینا۔ جب تو نا امید ہو جائے تو دائیں بازو کو زیاد کے سپرد کرنا اور بائیں بازو پر شریح کو معمور کرنا اور خود لشکر کے درمیان رہنا۔ جب جنگ چھڑ جائے تو نہ تو دشمن کے بالکل قریب رہنا اور نہ زیادہ فاصلے پر رہنا، تاکہ لوگوں میں خوف و ہراس پیدا نہ ہو۔ میں بھی تیرے پیچھے آ رہا ہوں۔ حضرت علی نے زیاد اور شریح کو ایک خط تحریر فرمایا، میں نے تم پر مالک کو امیر مقرر کیا ہے، تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا، کیونکہ مالک اشتر نہ تو اپنے زخمی ہونے سے ڈرتا ہے اور نہ موت سے ڈرتا ہے۔ جہاں جلدی کرنی چاہیے وہاں عجلت سے کام لیتا ہے، اور جہاں تاخیر کرنی چاہیے وہاں تاخیر سے کام لیتا ہے۔ خبردار، اس وقت تک جنگ شروع نہ کرنا جب تک ان لوگوں کو اطاعت کی دعوت نہ دے دو اور اصلاح کی کوشش ختم نہ ہو جائیں۔ غرض اشتر حضرت علی کے پاس سے چل کر ہراول دستے کے پاس پہنچا اور انہیں حضرت علی کا حکم سنایا۔ یہ دونوں لشکر آمنے سامنے پڑے رہے۔ جس روز اشتر وہاں پہنچا، اس دن شام کو حضرت ابو اور السلمی نے لشکر علی پر حملہ کیا۔ دونوں لشکروں میں کچھ دیر جنگ جاری رہی اور دونوں نے اپنی اپنی جگہ ثابت قدمی دکھائی۔ جب شام ہوئی تو شامی لشکر واپس لوٹ گیا۔ اگلے روز لشکر علی سے ہاشم بن عتبہ فوج لے کر میدان میں نکلے۔ ان کے ساتھ سواروں اور پیدل فوجیوں کی ایک زبردست لشکر تھا۔ ادھر سے ابو اور السلمی ان کے مقابلے پر آئے۔ اس دن تمام دن زبردست جنگ رہی۔ گھوڑے پر گھوڑا اور آدمی پر آدمی سوار تھا اور دونوں ایک دوسرے کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ شام کو یہ دونوں لشکر اپنی اپنی جگہ پر لوٹ گئے۔ جب شامی لشکر لوٹا تو اشتر نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس حملے میں عبداللہ بن منظر مارا گیا۔ یہ شامی لشکر کا ایک سوار تھا اور اسے زبیان بن عمار التمیمی نے قتل کیا۔ اس جنگ کے دوران اشتر چینخ چینخ کر کہہ رہا تھا کہ کوئی مجھے ابو اور کو دکھا دے۔ ابو اور نے تمام لوگوں کو واپسی کا حکم دیا۔ جب تمام لشکر ان کے پاس جمع ہو گیا تو وہ لشکر کو لے کر اس مقام سے ہٹ کر پیچھے کھڑے ہوئے جہاں پہلے کھڑے تھے۔ اشتر نے بھی اپنے لشکر کی صف بندی کی اور یہ اس جگہ لے کر کھڑا ہوا جہاں پہلے ابو اور لشکر لیے ہوئے کھڑے تھے۔ اشتر نے سنان بن المالک کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ ابو اور کے پاس جا اور اسے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان نے پوچھا، اپنے مقابلے کی یا آپ کے مقابلے کی؟ اشتر، اگر میں تجھ سے یہ کہوں کہ تو اپنے مقابلے کی دعوت دے تو کیا تو اسے قبول کر لے گا؟ سنان، کیوں نہیں، اگر تو اس کا حکم دے گا تو میں اپنی تلوار لے کر دشمنوں میں گھس جاؤں گا اور وہاں ختم ہو جاؤں گا اور میدان سے واپس نہ آؤں گا تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اشتر، اے میرے بھتیجے، اللہ تیری زندگی قائم رکھے، تو نے اس بات سے میرے دل میں اپنی محبت پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے اس کے مقابلے پر نہیں بھیج رہا، تو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے، اور میں یہ جانتا ہوں کہ وہ ہرگز بھی اسے قبول نہ کرے گا، کیونکہ یہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ وہ کبھی بھی اس شخص کے مقابلے پر نہ آئے گا جو عزت و شرف اور خاندان میں اس کے برابر نہ ہو۔ تو اگرچہ خاندان اور عزت و شرف میں اس کا ہم رتبہ ہے، لیکن وہ تجھ سے بھی مقابلہ نہ کرے گا، کیونکہ تو نوجوان ہے اور ابو اور کسی نوجوان پر ہاتھ اٹھانا پسند نہیں کرتا۔ تو اسے میرے مقابلے کی دعوت دے۔ سنان ابو اور کے لشکر کی طرف بڑھا اور پکار کر کہا، مجھے امان دو، میں قاصد ہوں۔ شامیوں نے اسے امان دی اور وہ آگے بڑھ کر ابو اور کے پاس پہنچا۔ ابو مخنف نے نصر بن صالح کے حوالے سے سنان کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ میں ابو اور کے پاس پہنچا اور اس سے بیان کیا کہ اشتر آپ کو مقابلے کی دعوت دیتا ہے۔ ابو اور کافی دیر تک خاموش رہے، پھر فرمایا کہ اشتر کی بے عقلی اور خباثت طبع کی انتہا یہ ہے کہ پہلے تو اس نے حضرت عثمان کے عاملوں کے خلاف الزام لگائے، ان کی برائیاں کی تاکہ ان سے حکومت چھینی جا سکے، پھر خود حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا اور انہیں ان کے مکانوں اور مراکز میں محصور کر لیا، حتیٰ کہ دوسروں کے ساتھ مل کر انہیں شہید کر دیا۔ اس طرح ان کا خون اپنے سر لیا۔ مجھے ایسے شخص کے مقابلے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سنان، آپ نے جو کچھ کہا ہے میں اس کے جوابات دے سکتا ہوں۔ ابو اور، مجھے ان حالات میں کوئی جواب سننے کی ضرورت نہیں، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ ابو اور کے لشکریوں نے شور مچانا شروع کیا، اسے پکڑ لو۔ میں وہاں سے واپس چلا آیا اور اگر ابو اور جواب سننے کے لیے تیار ہوتے تو میں انہیں اشتر کی جانب سے تسلی بخش جواب دیتا اور اس کے اس اقدام کی وجوہات پیش کرتا۔ میں اپنے لشکر میں واپس آیا اور اشتر ان کے جوابات سے مطلع کیا۔ اشتر، اس نے اپنی جان کا خیال کیا ہے، ہماری اور ان کی رات
तक इस तरह जंग जारी रही। जब रात हुई तो दोनों लश्कर जुदा हो गए। हम तमाम रात शब खून के खौफ से पहरा देते रहे, लेकिन जब सुबह हुई तो मालूम हुआ कि शामी लश्कर रातों रात यहाँ से चला गया है। इसके बाद अश्तर अपना हरावल दस्ता लेकर आगे बढ़ा और अमीर माविया के लश्कर के सामने पहुँच गया। उसके पीछे पीछे हज़रत अली भी वहाँ पहुँच गए। कुछ देर तो हज़रत अली का लश्कर उसी जगह खड़ा रहा। फिर हज़रत अली ने लश्कर के पड़ाव के लिए जगह तलाश की। जगह देखने के बाद लोगों को पड़ाव डालने का हुक्म दिया। लश्करियों ने अपना सामान उतारा और खैमे लगाए। पड़ाव करने के बाद कुछ नौजवान पानी लेने के लिए दरिया पर गए, लेकिन शामियों ने इन्हें पानी लेने से रोक दिया। चुनांचा पानी पर जंग हुई। इससे पहले अश्तर ने हज़रत अली से कहा था कि शामियों ने पानी पर कब्ज़ा कर लिया है। जिस मैदान में वो आकर ठहरे हैं वो मैदान भी उम्दा है। अगर आप कहें तो हम यहाँ से रवाना होकर इस गांव पहुँच जाएं जिस गांव की तरफ से ये होकर आ रहे हैं। जब हम जाएंगे तो ये भी हमारे पीछे पीछे आएंगे। जब वहाँ ये हमारे करीब पहुँच जाएंगे तो हम क़याम कर लेंगे। इस तरह हम और वो बराबर हो जाएंगे और पानी पर इनका भी कब्ज़ा न रहेगा। लेकिन हज़रत अली ने इस मशवरे को कबूल नहीं किया और फरमाया, हर शख्स अब मज़ीद सफ़र की ताकत नहीं रखता। अबू मखनफ़ ने तमीम बिन अल हारिस अल अज़दी के हवाले से जंदब बिन अब्दुल्ला का ये बयान ज़िक्र किया है कि जब हम माविया के लश्कर के सामने पहुँचे तो माविया पहले ही से कुशादा और उम्दा मैदान पर काबिज़ था और घाट की तरफ का हिस्सा अपने कब्ज़े में ले लिया था, और इस मैदान से पानी लेने के लिए दरिया पर सिर्फ एक ही घाट था। इस घाट पर माविया ने अबू अल-और अल-सलमी को मुकर्रर किया और वो उसकी हिफाजत करें और दुश्मन को पानी न लेने दें। हमने दरिया फ़ुरात के किनारे काफ़ी दिन तक दूर तक चक्कर लगाया कि शायद पानी के लिए कोई और घाट मौजूद हो। हमें उस घाट की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी, लेकिन वहाँ कोई और घाट न था। हमने आखिर हज़रत अली को हालात से मतला किया और दरिया पर सिर्फ एक ही घाट है जो दुश्मन के कब्ज़े में है और लोग प्यास से मर रहे हैं। हज़रत अली, तो फिर इनसे जंग करके पानी को हासिल करो। अशस, मैं इनके मुकाबले पर जाऊँगा। हज़रत अली, अच्छा तुम ही जाओ। अशस पानी के घाट की तरफ बढ़े। हम भी उनके साथ हो लिए। जब हम घाट के करीब पहुँचे तो दुश्मन ने हम पर तीरों की बौछार कर दी। हमने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। कुछ देर तक तीरों से मुकाबला रहा, लेकिन हम उनके सरों पर पहुंच गए। अब नेज़े निकल आए। काफ़ी देर तक आपस में नेज़ाबाजी होती रही। फिर तलवारों की बारी आ गई। अभी जंग जारी थी कि यजीद बिन असद शामियों का एक इमदादी दस्ता लेकर हमारे सरों पर पहुंच गया। ये दस्ता कुछ सवारों पर मुश्तमिल था। जब ये ताज़ा दम दस्ता हमारी तरफ बढ़ा तो मैं सोचने लगा, काश इस वक्त अमीरुल मोमिनीन भी हमारी मदद के लिए कोई दस्ता रवाना फरमाएं ताकि वो इस ताज़ा दम दस्ते से मुकाबला कर सके और इस तरह हमारी जान बच सके। जंदब का बयान है कि मैं दिल में ये सोच कर अमीरुल मोमिनीन की तरफ चला, लेकिन अभी कुछ दूर गया था कि मुझे इमदादी दस्ता नज़र आया जो तादाद में दुश्मन के दस्ते से कुछ ज़ायद ही था। इस दस्ते पर शबस बिन रबी अल रियाही मामूर थे। यह दस्ता पहुँच जाने के बाद इंतहाई शदीद जंग हुई। कुछ देर बाद अमर बिन अलास एक लश्कर लेकर अबू अल्लाह और यजीद बिन असद की इमदाद के लिए बढ़े। हज़रत अली ने भी अश्तर की मातहती में एक बड़ा लश्कर रवाना किया। जब अमर बिन अलास ने अबू अल्लाह की इमदाद के लिए अपनी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दिया तो अश्तर ने भी अपनी फ़ौज को हमला करने का हुक्म दिया। इस तरह जंग में मज़ीद शिद्दत पैदा हो गई। अबू मखनफ़ ने याहिया बिन सईद के हवाले से मोहम्मद बिन मखनफ़ का ये बयान ज़िक्र किया है कि मैं इस रोज़ अपने वालिद मखनफ़ बिन सलीम के साथ था। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 17 साल थी, लेकिन माल गनीमत में मेरा कोई हिस्सा न था। जब दुश्मनों ने पानी लेने से रोका तो मुझसे मेरे वालिद ने कहा, तू अब सफ़र करने की ताकत नहीं रखता, तेरी हालत तो प्यास से बहुत ख़राब हो गई है। मोहम्मद बिन मखनफ़ का बयान है कि जब मैंने ये देखा कि मुसलमान पानी की जानिब जंग के लिए बढ़ रहे हैं तो मुझसे भी बर्दाश्त न हो सका। मैं भी तलवार लेकर जंग में शरीक हो गया। मेरे साथ इराकियों का एक ग़ुलाम था जिसके पास मुश्क थी। जब शामी पीछे हटने लगे तो इस गुलाम ने सख्ती से हमला किया और दरिया पर पहुंचकर मुश्क भर ली। जब वो वापस लौटा तो एक शामी ने उसे मार कर नीचे गिरा दिया और मुश्क इससे गिर गई। मैंने आगे बढ़कर उस शामी को नीचे गिरा दिया। इस पर उसके साथी दौड़े और उसे बचा लिया। शामियों ने अपने इस साथी से कहा कि हम तेरी जानिब से मुतमिन नहीं हैं, ना मालूम दुश्मन तुझे कब कत्ल कर दे। मोहम्मद बिन मखनफ़ कहता है कि मैं ग़ुलाम के पास लौट कर आया और उसे उठाया। उसने मुझसे कुछ बातें कहीं। उसका काफ़ी गहरा ज़ख्म था। इतने में उसका मालिक आ गया। वो ग़ुलाम को अपने साथ ले गया। मैंने मुश्क उठा ली। इत्फाक़ से मुश्क भरी हुई थी। मैं इसे अपने बाप मखनफ़ के पास ले गया। मखनफ़
یہ مشک کہاں سے لائے؟ محمد: میں نے یہ خریدی ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اگر میرے باپ کو یہ حال معلوم ہو گیا تو شاید وہ مجھے دریا پر جانے اور جنگ میں شمولیت سے روک دے۔ مخنف: اچھا تو لوگوں کو پانی پلا۔ میں نے لوگوں کو پانی پلایا اور سب سے آخر میں میرے باپ نے پانی پیا، لیکن میرے دل میں بھی جنگ کا شوق پیدا ہوا۔ میں میدان میں پہنچا اور ان سے پھر کچھ دیر جنگ کی۔ اس کے بعد شامیوں نے ہمارے لیے پانی کا راستہ چھوڑ دیا۔ اس کے بعد لوگ شام تک پانی بھرتے رہے۔ ہمارے اور شامیوں کے پانی بھرنے والے گھاٹ پر جمع تھے اور یہ ہجوم کی وجہ سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے، لیکن کوئی کسی کو ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچاتا تھا۔ جب میں میدان سے واپس آیا تو مجھے مشک کا مالک نظر آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کی مشک ہمارے پاس ہے، آپ کسی کو بھیج کر مشک منگوا لیجئے یا اپنا پتہ بتا دیجئے، میں وہاں پہنچا دوں گا۔ اس نے جواب دیا: اللہ تم پر رحم کرے، ہمارے پاس دوسری مشک موجود ہے، ہمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگلے روز وہ شخص میرے باپ کے پاس آیا اور اسے سلام کیا۔ میں اپنے باپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے میرے باپ سے سوال کیا: اس نوجوان سے آپ کی کیا رشتہ داری ہے؟ مخنف: یہ میرا بیٹا ہے۔ شخص مذکور: اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھے، کل اس نوجوان نے میرے غلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ مجھ سے قبیلہ کے نوجوان نے یہ بیان کیا کہ کل سب سے زیادہ بہادری آپ کے بیٹے نے دکھائی ہے۔ باپ میری جانب غصے سے گور کر دیکھا اور زبان سے کچھ نہ کہا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو باپ نے مجھ سے کہا: میں نے تجھ سے پہلے بھی منع کیا تھا، اب قسم کھاؤ کہ آئندہ میری اجازت کے بغیر لڑائی میں حصہ نہ لوگے۔ صرف یہی ایک ایسی لڑائی تھی جس میں میں نے حصہ لیا تھا۔ ابو مخنف نے یونس بن ابی اسحاق کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب ہم صفین کے میدان میں معاویہ اور شامیوں کے مقابلے پر پہنچے تو شامی ایک وسیع اور عمدہ میدان میں خیمہ زن تھے اور پانی کے گھاٹ پر انہوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ ابو العور السلمی سوار اور پیدل دستہ لیے ہوئے گھاٹ کی حفاظت کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے لشکر کی صف بندی کر رکھی تھی اور آگے تیر انداز تھے۔ ان کے پیچھے نیزہ باز ڈھالیں بنائے ہوئے تھے۔ ان تمام فوجوں کے سروں پر خود تھے۔ یہ لشکر پانی کی حفاظت پر مامور تھا تاکہ دشمن پانی نہ لے جا سکے۔ یہ حالات دیکھ کر حضرت علی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے تمام حالات بیان کیے۔ حضرت علی نے صعصع بن سوحان کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ تم معاویہ کے پاس جاؤ اور اس سے جا کر کہو کہ اگرچہ ہم تمہارے مقابلے پر آئے ہیں لیکن ہم حجت پیش کیے بغیر تم سے جنگ نہیں کرنا چاہتے۔ تم اپنے سوار اور پیدل ہمارے مقابلے پر بھیجے جنہوں نے ہم سے جنگ کا آغاز کیا، حالانکہ ہم حجت پیش بھی کیے بغیر تم سے جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ دوسری غلطی تم نے یہ کی کہ لوگوں کو پانی پینے سے روک دیا، حالانکہ لوگ پانی سے رکنے والے نہیں، وہ ہر صورت میں پانی حاصل کر کے رہیں گے۔ تم اپنے سپاہیوں کو حکم دو کہ وہ پانی کا راستہ چھوڑ دیں اور اس وقت تک کوئی قدم نہ اٹھائیں جب تک کہ ہم آپس میں کوئی معاملہ نہ طے کر لیں۔ ہمیں تمہاری آمد اور تمہیں ہماری آمد کی وجہ معلوم نہ ہو جائے، ورنہ ہم لوگوں کو جنگ کی اجازت دے دیں گے، پھر پانی وہی حاصل کر سکے گا جو اس پر غالب ہوگا۔ امیر معاویہ نے اپنے ساتھیوں سے سوال کیا: تمہاری کیا رائے ہے؟ ولید بن عقبہ: آپ انہیں قطعاً پانی نہ دیجیے، جس طرح انہوں نے حضرت عثمان بن عفان کو 40 روز تک ٹھنڈے پانی اور کھانے سے محروم رکھا۔ اللہ انہیں پیاسا مارے، آپ بھی انہیں پیاس سے تڑپا کر ماریے۔ عمر بن العاص: آپ پانی کا راستہ چھوڑ دیجیے، کیونکہ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ آپ تو سیراب ہوں اور آپ کی قوم پیاسی رہے۔ آپ پانی پر جنگ نہ کیجیے بلکہ دیگر معاملات پر غور کیجیے۔ ولید بن عقبہ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی۔ عبداللہ بن ابی سرح: آپ رات تک پانی روک کے رکھیے، اگر رات تک یہ پانی حاصل نہ کر سکیں گے تو خود ہی لوٹ جائیں گے، اور اگر یہ خود بخود لوٹ گئے تو اس میں ہمارا کچھ قصور نہ ہوگا، خدا انہیں قیامت کے دن پانی نصیب نہ کرے۔ صعصع: قیامت کے روز اللہ تعالیٰ پانی تو کفار اور فاسق اور شرابیوں سے روکے گا، جس کے باعث تجھ پر اور اس فاسق ولید بن عقبہ پر حد لگائی گئی تھی۔ اس پر لوگ اسے برا بھلا کہنے لگے اور اسے مار ڈالنے کی دھمکی دی۔ امیر معاویہ نے کہا: اسے کچھ نہ کہو، یہ قاصد ہے۔ ابو مخنف نے یوسف بن یزید کے حوالے سے عبداللہ بن عوف الاحمر کا یہ بیان ذکر کیا ہے کہ جب صعصع ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو انہوں نے تمام گفتگو ہم سے بیان کی۔ ہم نے صعصع سے دریافت کیا معاویہ نے خود کیا جواب دیا۔ صعصع: جب میں لوٹنے لگا تو معاویہ سے سوال کیا: آپ کا کیا جواب ہے؟ معاویہ: میرا جواب تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا۔ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی کہ سوار دستے ابو العور کی مدد کے لیے پہنچنا شروع ہو گئے تاکہ دشمنوں کو پانی سے روکا جا سکے۔ علی نے بھی ان کے مقابلے پر ہمیں بھیجا۔ پہلے آپس میں تیر اندازی ہوئی، پھر نیزے چلے اور آخر میں تلواریں نکل آئی۔ ہم ان پر غالب آئے اور پانی پر ہمارا قبضہ ہو گیا۔
ہم نے دل میں سوچا کہ شامیوں کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیا جائے، لیکن حضرت علی نے ہمارے پاس کہلا بھیجا کہ اپنی ضرورت کا پانی لے کر اپنے لشکر کی طرف واپس لوٹ آؤ اور پانی پر کوئی روک ٹوک نہ کرو، کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کے ظلم اور سرکشی کے باعث تمہاری مدد فرمائی ہے۔ حضرت علی نے لوگوں سے فرمایا، آج تو تم جوش میں کامیاب ہو گئے۔ لوگ پانی سے واپس لوٹ آئے اور 2 دن تک اس طرح دونوں لشکر خاموش پڑے رہے۔ نہ حضرت علی نے معاویہ کو کوئی پیغام بھیجا اور نہ معاویہ نے کوئی گفتگو کی۔ 2 روز بعد حضرت علی نے بشیر بن عمرو محسن الانصاری، سعید بن قیس الحمدانی اور شبس بن ربیع کو طلب کیا اور ان سے فرمایا، تم معاویہ کے پاس جاؤ اور انہیں حق پر چلنے اور امیر کی اطاعت کرنے اور جماعت کے اتحاد کی دعوت دو۔ شبس، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ معاویہ کو کچھ لالچ دلائیں اور ان سے کہیں کہ وہ آپ کی بیعت کر لیں اور آپ اسے شام کی امارت عطا کر دیں؟ حضرت علی، تم اس کے پاس جاؤ اور اپنی حجت پیش کرو اور دیکھو کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ یہ سفراء معاویہ کی خدمت میں پہنچے۔ یہ واقعہ اوائل ذی الحجہ 36 ہجری میں پیش آیا۔ یہاں پہنچنے کے بعد بشیر بن عمرو نے معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے معاویہ، ایک نہ ایک روز تم دنیا سے زائل ہو جاؤ گے اور تم آخرت کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ اللہ عز و جل تمہارے تمام اعمال اور تمام کاموں کا محاسبہ فرمائے گا۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ جماعت میں تقسیم پیدا نہ کیجیے اور مسلمانوں کا آپس میں خون نہ بہائیے۔ امیر معاویہ نے درمیان ہی میں بات کاٹتے ہوئے سوال کیا، جس شے کہ تم مجھے نصیحت کر رہے ہو، کیا اس کی نصیحت اپنے امیر کو بھی کی ہے؟ بشیر، میرا امیر تم جیسا امیر نہیں۔ وہ تمام مخلوق میں دوسروں کو نصیحت کرنے کا سب سے زیادہ حقدار ہے، اس لیے کہ وہ صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب دین بھی۔ انہیں سبقت اسلام بھی حاصل ہے اور رسول اللہ کی قرابت بھی۔ امیر معاویہ، آخر وہ کیا چاہتے ہیں؟ بشیر، وہ تمہیں تقوی اختیار کرنے، اللہ عز و جل سے ڈرنے اور حق کے معاملے میں اپنی اطاعت کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس میں تمہاری دنیا بھی قائم رہے گی اور آخرت کی بھی بھلائی ہے۔ معاویہ، تو کیا میں حضرت عثمان کے خون کو ضائع جانے دوں؟ خدا کی قسم، ایسا تو میں ہرگز بھی نہ کروں گا۔ سعید بن قیس نے کچھ جواب دینا چاہا، لیکن شبس بن ربیع نے پہل کی۔ وہ آگے بڑھا اور اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امیر معاویہ سے مخاطب ہو کر کہا، اے معاویہ، تو نے جو بشیر کو جواب دیا ہے میں اسے خوب سمجھتا ہوں۔ خدا کی قسم، تمہارے ارادوں اور تمہارے مقاصد سے ہم بے خبر نہیں۔ تمہارے پاس لوگوں کو بہکانے کا کوئی ذریعہ نہیں، اس وجہ سے تم لوگوں کو اپنی جانب مائل کیے ہوئے ہو اور اس لیے وہ تمہاری اطاعت کرتے ہیں۔ تم یہی کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو کہ تمہارے امام مظلوم شہید کر دیے گئے اور ہم ان کا قصاص چاہتے ہیں۔ اس پر بے وقوف اور باغی لوگ تمہارے ساتھ ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم یہ خوب جانتے ہیں کہ تم نے بھی عثمان کی مدد میں تاخیر کی اور تم دل سے چاہتے تھے کہ وہ قتل ہو جائیں تاکہ تم ان کے خون کا مطالبہ کر کے یہ مقام حاصل کر سکو۔ بعض اوقات انسان اپنی طاقت اور قوت سے زیادہ اہم کام کی آرزو کرتا ہے، اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی وہ آرزو پوری ہو جاتی ہے، بلکہ اللہ عز و جل اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان دونوں کاموں میں کون سا کام تیرے لیے بہتر ہے۔ جس چیز کی تم آرزو کر رہے ہو اگر وہ غلط ہے تو اس وقت تمام عرب میں سب سے بدترین شخص ہوگے، اور اگر تمہارے ارادے صحیح ہیں تو تم اس وقت سے اسے حاصل نہیں کر سکتے جب تک خود تو دوزخ کا مستحق نہ بنا لو۔ اے معاویہ، اپنے ارادوں کو ترک کر دو اور خلافت کے معاملے میں اس شخص سے اختلاف نہ کرو جو فی الحقیقت اس کا اہل ہے۔ امیر معاویہ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد شبس کی اس تقریر کا جواب دیا، تیری تقریر سے مجھے سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ تو انتہائی بے وقوف اور بے عقل شخص ہے کہ تو نے اپنی قوم کے سردار اور شریف شخص کی گفتگو بھی درمیان میں قطع کر دی، پھر وہ باتیں کہیں جس کا تجھے علم نہ تھا۔ اس طرح تو نے جھوٹ سے کام لیا۔ اے بدو، اے جاہل، تو اپنے جھوٹ میں مر جائے۔ تم لوگ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرا اور تمہارا فیصلہ اب تلوار کرے گی۔ امیر معاویہ یہ انتہائی غضبناک ہو گئے تھے۔ قاصد بن کے پاس سے واپس لوٹے۔ چلتے ہوئے شبس نے یہ جملہ کہا، کیا تو ہمیں تلواروں سے ڈراتا ہے؟ خدا کی قسم، وہ تلواریں بھی جلد تیرے سر پر پہنچ جائیں گی۔ ان لوگوں کے پاس پہنچ کر تمام واقعات حضرت علی سے بیان کیے۔ یہ سفارت شروع ذی الحجہ میں گئی تھی۔ حضرت علی روزانہ ایک شخص کو ایک دستے کا امیر بنا کر معاویہ کے مقابلے پر روانہ کرتے۔ اس طرح معاویہ کی جانب سے بھی ایک دستہ میدان میں نکلتا اور دونوں دستوں میں کچھ دیر جنگ ہوتی۔ جنگ کے بعد دونوں واپس پلٹ آتے۔ اس جنگ میں سوار بھی شریک ہوتے اور دونوں لشکر کھل کر جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ اس میں زبردست تباہی کا سامنا تھا اور بڑی بربادی ہوتی۔ اس طرح تمام ماہ ذی الحجہ میں جنگ جاری رہی۔ بعض اوقات دن میں 2 بار جنگ ہوتی۔